اس کی طرف مڑتے ہوئے بالکل اطمینان بڑے لہجے میں کہا تھا۔ ہادیہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی۔ پرنسپل کے سامنے تماشا نہ بنے، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی باہر نکل رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا کالج پسند ہے اور میں اسی میں پڑھوں گی۔ آپ ہوتی کون ہیں مجھے اپنی مرضی سے میرے متعلق فیصلے کرنے والے؟ وہ جیسے چڑ کر بولی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے غزال نے ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں، اور سیدھی سی بات ہے، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ کالج اچھا نہیں ہے۔ میں نے تمہارا جہاں ایڈمیشن کروایا ہے، کل سے ڈرائیور آ کر تمہیں وہاں لے جایا کرے گا۔ پڑھنا ہو تو پڑھ لینا، ورنہ گھر بیٹھ جانا۔ اس کالج میں پڑھنے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ شاباش ہوا کا کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہادیہ دل میں لا کر رہ گئی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ جانتی تھی اگر معمولی سا بھی اختلاف مزید کرے گی تو وہ سیدھا اس کے باپ کو جا کر شکایت لگا دے گی۔ نہ جانے کہاں پھنس گئی ہوں میں، اچھی پلی ان لوگوں کے بغیر زندگی گزر رہی تھی۔ چچا جان کو بھی ابھی بیمار ہونا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ کالج سے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے ہی وہ اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ اب اگر گاڑی میں نہ بیٹھی تو نئے سرے سے تماشا لگا دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج اپنا منہ بند رکھو۔ اگر زان نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے زوردار جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی اندر بیٹھتے ہی اس نے ایک نفرت بھری نگاہ غزال پر ڈالی تھی۔ اس نے ایک نظر ہادیہ کو دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کل صبح 8 بجے تیار رہنا، ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا۔ اور اب پھر سے ضد مت کرنا کہ وین میں دھکے کھاتے ہوئے کالج جایا کرو گی۔ تم غزال کی بیوی ہو اور میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے۔ اس کی بات پر ہادیہ نے سلگتی ہوئی ایک نگاہ اس پہ ڈالی، لیکن وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ بحث کرنا بیکار تھا، مگر اندر جاتے ہی اس نے اپنا سارا غصہ شادیہ بیگم پر نکال دیا تھا۔ اگلے دن اٹھتے ہی وہ تیار ہو کر اپنے نئے کالج میں چلی آئی تھی۔ غزال کی بیچی ہوئی شاندار گاڑی نے اسے کالج کے گیٹ کے سامنے اتارا تھا۔ کالج عمارت کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی تھی۔ ایسے کالج میں پڑھنے کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کلاس میں بیٹھتے ہوئے ایک پل کے لیے تو وہ جھجک سی گئی۔ سارے ہی لڑکے لڑکیاں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، صرف ایک وہی تھی جو مڈل کلاس کی تھی۔ یور نیم پلیز؟ کلاس میں آنے والے پروفیسر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیا چہرہ ہونے کی وجہ سے اسے پہچان گیا تھا۔ ہادیہ محمود۔ پر اعتماد انداز میں کھڑے ہو کر اس نے جواب دیا۔ تو ایک پل کے لیے پوری کلاس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سبھی اسے دیکھ رہے تھے، خاص کر وہ پروفیسر۔ اوکے سٹ ڈاؤن پلیز، پروفیسر نے اسے کہا تھا، لیکن ہادیہ کو اس کی گہری نظریں خود پر جمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو وہی ہے غزال خانزادہ کی وائف۔ لڑکے اور لڑکیوں کی سرگوشیاں ہادیہ کانوں پڑ گئی تھیں۔ پزل سے ہوتی ہوئی وہ اپنی کتابیں کھول کر اس پر جھک گئی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو سارے ہی لڑکے لڑکے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ بھی بیگ میں کتابیں سنبھالتی باہر نکل رہی تھی جب اسے اپنی پوسٹ پر پروفیسر کی آواز سنائی تھی۔ ایکسکیوز می مس ہادیہ۔ حیران ہوتے ہوئے پلٹی تھی۔ جی سر، اس نے پوچھا تو پروفیسر مسکرا دیا۔ سر نہیں، ہارون نام ہے میرا۔ میں غزال کا بہت اچھا دوست ہوں، اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ کلاس کے اختتام پر تم مجھے ہارون کہہ کر بلا سکتی ہو۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی وائف مجھے سر کہتی ہے تو نامعلوم میرا کیا حشر کرے گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہادیہ شرمندہ سے ہونے لگی۔ غزال کا حوالہ ہر جگہ اسے سنائی دے رہا تھا اور یہ اس کے لیے انتہائی غصے کا باعث بن رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہنا چاہا، مگر ہارون نے اسے ایک دفعہ پھر تاکید کی تھی کہ کلاس کے علاوہ وہ اسے صرف ہارون کہہ کر ہی مخاطب کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کالج کے ماحول اور پڑھائی اسے بہت پسند آئی تھی، یہ دل میں متعارف ہو گئی تھی کہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے غزال خانزادہ کی چوائس بہترین تھی۔ اور پھر تو جیسے ایک روٹین سی شروع ہو گئی، گھر سے کالج، کالج سے گھر۔ کالج میں اسے ہارون کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا۔ اکثر وہ کلاس کے بعد اسے اپنے آفس میں بلا لیتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اسے کالج کے ماحول میں انٹرسٹ لینے کی ترغیب دیتا تھا۔ کیریئر کونسلنگ کرتے کرتے وہ اکثر اسے گھر کے بارے میں باتیں پوچھنے لگتا۔ ہادیہ کو اطمینان تھا کہ وہ کوئی غیر انسانی، اس لیے وہ اس کے ساتھ طویل باتیں بھی کر لیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک دم سے پورا ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ خود جھجک رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے لڑکے اور لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی بات چیت سلام دعا سے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہارون ہی تھا جس سے وہ اپنی کوئی بات شیئر کر لیتی تھی۔
اس روز کے بعد غازان کبھی ان کے گھر نہ آیا۔ حالیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہونا قرار پائی تھی۔ چچا جان نے بس 2 سال انتظار کرنا تسلیم کر لیا تھا، لیکن باقی کی تعلیم حالیہ شادی کے بعد مکمل کرے گی۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی۔ چند ہی روز گزرے تھے جب کالج میں سینئرز کی فیئر ویل پارٹی تھی۔ پارٹی اتنی اچانک اناؤنس کی گئی تھی کہ حالیہ کو پریشانی سے ہو گئی۔ الماری کھولے وہ کتنی دیر سے تعجب کا شکار تھی۔ امی جان، میرے پاس پارٹی میں پہننے کے لیے ایک بھی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے، اور نیا نیا کالج ہے، میں پرانے کپڑے پہن کر جاتی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی، وہ ہانسی سے ہوگی۔ شادیہ بیگم نے بیزاری سے سر اٹھایا۔ ایک تو تمہاری نئے کپڑوں کی فرمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حالیہ، باقی کپڑے پرانے ہیں تو اپنی سسرال سے آئے ہوئے کپڑے بھی پہن لو، جو انہوں نے منگنی کا تحفہ کر کے تمہیں بھیجے تھے، تم نے تب تک کھول کر بھی نہیں دیکھے۔ ماں کی بات پر حالیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نام بھی مت لے ان کپڑوں کا، بھیگ کی بو آتی ہے مجھے ان کپڑوں سے، اس سے اچھا ہے کہ میں اتنا سا پرانا جوڑا پہن کر چلی جاؤں۔ اس نے الماری سے لون کا سستا سا جوڑا نکال کر ماں کے سامنے لہرایا تو بیزاری سے سر جھٹک کر دوبارہ مٹر چھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ حالیہ روحانسی سے ہو کر واپس کپڑوں کی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کافی دیر کھنگالنے کے بعد پھر سے کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہ ملا تو وہ رو دینے کے قریب ہو گئی تھی۔ اماں اب خاموشی سے سبزی کاٹنے میں لگی ہیں۔ میری مشکل کا کوئی حل ہی بتا دے، ورنہ کل میرا مذاق بن جائے گا۔ شادیہ بیگم نے اس کی بات پر سر اٹھایا۔ تم ایسا کرو، میری ساڑیوں میں سے ایک ساڑی پہن کر چلی جاؤ، وہ ساڑیاں جو میں نے اپنی جہیز اور بری کے وقتوں میں بنوائی تھی۔ ماں کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے تو چپ سی ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ساڑی پہنی نہیں تھی، لیکن اماں کا پرانا ٹرنک کھول کر اس نے ساری ساڑیاں نکالی۔ ساڑیاں تو غضب کی تھیں۔ انہیں میں سے ایک انتہائی نرم اور باریک سے کپڑے کی ساڑی نکالتے اس نے پریس کر کے ہی ہیک کر دی تھی۔ ساڑی کو دیکھ کر ایک وقت کے لیے شادیہ بیگم تعجب کا شکار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں غازان کو کیسا لگے ساڑی پہننا۔ تمہارے سسرال میں ساڑی پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے تمہیں ساری ساڑیاں یوں ہی پڑی رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا تو حالیہ تل ملا اٹھی۔ آپ ایسا کریں، غازان کو فون کر کے پوچھ لیں میرا سانس لینا اسے کیسا لگتا ہے، تاکہ میں سانس لینا ہی بند کر دوں۔ اگر اسے ناپسند ہے تو اس کی بات سن کر شادیہ بیگم نے کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ چاہ کر وہ اس کے دل سے غازان کے نفرت کو نہیں نکال پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ ماں کی ساڑی پہن کر تیار ہوگی۔ لال سے میک اپ میں اس کا حسن دوآشنا ہو گیا تھا۔ ساڑی نے اس کے لمبے قد کو مزید نکھار دیا تھا۔ شادیہ بیگم نے اسے دیکھا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، آپ جاؤ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ باہر گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کالج کی پارٹی حسب معمول رنگا رنگ تھی۔ جس نے بھی حالیہ کو دیکھا اس نے تعریف ہی کی تھی۔ واؤ، تم تو بالکل انسٹنٹ بیوٹی لگ رہی ہو، اس ساڑی میں تمہاری چوائس تو کمال کی ہے۔ لڑکیاں اس کے پاس سے گزرتے تعریف کرتے تو وہ آہستگی سے سر ہلا کر تعریف وصول کر لیتی تھی۔ صرف ہارون ہی تھا جو اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا، اور جب واپس آیا تو اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ دیگر اسٹوڈنٹ نے بھی حالیہ کو ہارون کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ حالیہ نے اس کے پاس جاتے ہوئے پوچھا تو ہارون نے گہری سانس لی۔ ہاں، کالج کی پارٹی کی پکچر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو گئی تھی، وہاں سے غازان نے دیکھ لی ہے۔ اب اس کا میسج آئے گا کہ تمہیں جلد از جلد گھر پہ واپس بھیج دوں۔ اس کی بات پر حالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ واٹ؟ گھر واپس کیوں؟ میری یہاں موجودگی سے انہیں کیا کوئی پرابلم ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ اتر آیا۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک حالیہ کو دیکھا۔ ڈو یو نو اباؤٹ غازان کی ساڑی سے شدید نفرت ہے۔ ساڑی پہنے ہوئی لڑکیوں کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ شاید اس نے تمہیں ساڑی میں دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم جلد از جلد گھر واپس چلی جاؤ، یا پھر ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم لباس تبدیل کر لو۔ ہارون کی بات پر حالیہ کا خون کھول اٹھا۔ غازان کون ہوتے ہیں میری ڈریس پر تنقید کرنے والے؟ کیا میری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے؟ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہارون کے سامنے ضبط کر دی تھی۔ لوگ غازان کی کال آ رہی تھی۔ پلیز گھر چل جاؤ ورنہ وہ مجھے سسپینڈ ہی نہ کروا دے۔ ہارون کی بات پر حالیہ کو شدید ذلت محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنا پرس اٹھا کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ وہ ہر طریقے سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کی غلام ہوں۔ اتنی ذلت اور بے عزتی آخر اسے اتنی اجازت کس نے دی ہے کہ وہ میرے لباس پر تنقید کرے؟ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور گھر پہنچتے ہی روک دی تھی۔
اسے اتنی جلدی واپس آ دیکھ کر شادیہ بیگم حیران رہ گئی تھی، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جاتے ہی لباس تبدیل کر کے وہ اوندھے منہ بستر پر گر گئی تھی۔ شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اگلا 2 دن اس نے کالج سے بھی چھٹی کی تھی۔ آنے والی ہر کال کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ تبھی 2 روز بعد صبح صبح شادیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ کیا بات ہے، کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے؟ 2 دن سے، چلو فریش ہو جاؤ، شام میں تمہاری پھوپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ شادی اچانک طے ہوئی، اس لیے آج ہی انہوں نے کال بھیجا ہے۔ اچھا سا تیار ہو کر جانا، غزال کی بیوی کی حیثیت سے۔ سب لوگ تمہیں وہاں پہلی بار دفعہ دیکھیں گے۔ شادیہ بیگم نے اندر آتے ہی کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹایا تھا۔ ہادی نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ غزال کی بیوی، غزال کی ملکیت، ایک نفرت بھری لہر اس کے وجود میں جا گئی، اور اگلے ہی پل خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اب وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا میرے دیال میں ساڑیاں پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے نا؟ وہ پراسرار لہجے میں بولی تھی۔ شادیہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں کہا تو تھا، مجھے بھی تمہاری دادی جان نے شروع میں ہی ساڑیاں پہننے میں ٹوک دیا تھا، پھر میں نے کبھی پہنی ہی نہیں۔ وہ اپنی باتیں بتانے لگ گئی تھی۔ ہادی کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ سی رنگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ غزال کو تو ساڑیاں بہت پسند ہیں، اس لیے آج میں ساڑی پہن کے جاؤں گی۔ اس کی بات پر شادیہ بیگم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا، اگر غزال کو پسند ہے تو ضرور پہنو، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اس نے تمہیں وہاں پر کچھ کہہ دیا تو؟ شادیہ بیگم نے کسی خطرے کے تحت کہا تھا۔ ہادی ایک طرف سلگ اٹھی۔ اماں میں نے آپ سے کہا تو ہے، میں ان کی پسند کی ہی کپڑے پہن کے جاؤں گی، جیسا وہ کہتے ہیں میں ویسا ہی تو کرتی ہوں، تو پھر وہ مجھے کیوں کچھ کہیں گے؟ ہادی کی بات پر شادیہ بیگم سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ بے سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی ساری ذلتوں کے بدلے لے لینے والی تھی۔ آج یا تو آر یا پار، اس بات کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ شام میں اپنے کمرے میں انتہائی دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ شادیہ بیگم نیچے سے کئی بار اسے آوازیں دے چکی تھی۔ آرام سے تیار ہونے دیں، اسے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ محمود صاحب نے شادیہ بیگم کو ٹوکا تو وہ غصے سے پلٹی۔ سارے مہمان وہاں آگے ہوں گے، کئی دفعہ مجھے سب کے فون آ چکے ہیں۔ غزال کا بھیجا ہوا ڈرائیور باہر گھنٹے بھر سے کھڑا ہوا ہے اور اس کی تیاری نہیں ختم ہو رہی۔ شادیہ بیگم کی بات کو اوپر سے نیچے اترتے دکھائی دی۔ بس ہوگی تیار امی جان، اسے نیچے آتا دیکھا سرسری سی نگاہ ڈال کر محمود صاحب باہر کھڑی میں چلے گئے تھے۔ شادیہ بیگم نے اس کی ایک نظر دیکھا۔ ڈارک میک اپ کے ساڑی کا ایک اسٹار اس نے دائیں کندھے پر سیٹ کر رکھا تھا۔ شادیہ بیگم کچھ پریشانی سی ہوئی۔ لازمی تھی تم نے یہ ساڑی پہنی ہے، کچھ اور پہن لیتی، کہیں کوئی بدمزگی ہی نہ ہو جائے۔ وہ پوری طرح سے خوفزدہ تھی۔ ہادیہ مسکرا دی۔ فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ شادی میں پہنچ چکے تھے۔ شہر کے مہنگے ہوٹل میں شادی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ شادیہ بیگم کے ساتھ وہ دروازے سے داخل ہوئی تو سبھی نے بے اختیار مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کئی آنکھیں تحیر سے کر گئی تھی۔ ہادیہ نے مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پورے مہمانوں پر ڈالی۔ کسی نے ساڑی نہیں پہن رکھی تھی، تو اماں کی بات درست تھی، اب آئے گا مزہ۔ مسکراتے ہوئے وہ چار رکھی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گئی تھی۔ شادیہ بیگم تو رشتہ داروں سے ملنے لگی۔ محمود صاحب پہلے تیمور خان زادہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ غزال خان زادہ نے اسے شادیہ بیگم کے ساتھ اندر آتے دیکھ لیا تھا اور اب اس کے ماتھے کے بالوں میں ایک کے بعد ایک اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ واہ یار، ہم میں سے کسی کی بیوی اور بہنوں کو تو ساڑی پہننے نہیں دیتا، بیوی کو پہننے کی اجازت دے دی، بڑا روشن خیال ہو گیا ہے۔ بوی کیا؟